سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی نہیں، آپ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں اسوہ نہیں، لیکن سنو، آپ کچھ بھی کر لو، کتنے بھی بہانے کر لو، مرد کتنے بھی بہانے کر لیں، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، ایک دن میدان محشر ہے، ایک دن میدان قیامت ہے، اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اللہ کی عدالت کیسے سجے گی؟ سب دل کے کانوں سے۔ میں بھی اپنے آپ کو مخاطب ہوں، مجھے کوئی واعظ و نصیحت کا حق نہیں، میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ غور سے سنیں، ایک مرتبہ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا، اے کعب، اے کعب، مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، اللہ کی خشیت اور پیدا ہو۔ اب دھیان سے سنو کہ فاروق اعظم کعب سے کہہ رہے ہیں، اور وہ خود بھی اللہ سے کتنا ڈرتے فاروق اعظم، اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ روتے روتے امیر المومنین فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ وہ فاروق اعظم حضرت کعب سے کہتے ہیں، اے کعب، مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو۔ تو اب کعب احبار اب کیا سنا رہے ذرا سنیے۔ کعب کہتے ہیں، امیر المومنین جب قیامت کے دن، امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، کعب احبار فاروق اعظم کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، میدان محشر جس کی تیاری کا حکم اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو دیا، تمام مومنین کو دیا، جس کی تیاری سے ہم بے خبر ہے، جس کی تیاری سے ناواقف ہے، جس کی تیاری پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، نرم نرم گدوں پر جرائم کرنے والوں اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ جرائم اور گناہ کو اپنی پہچان بنانے والوں اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین اللہ رب العزت جب قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ، تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں کعب کہتے ہیں، امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، اور 70,000 لگام میں سے ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور جب کھینچ کر کے فرشتے جہنم کو لائیں گے تو پہلی مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو وہ شرارے بلند ہوں گے آگ کے کہ لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو شرارے جہنم کے ایسے بلند ہوں گے کہ لوگوں کے دل سینے سے نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ کعب احبار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل حلق کے اندر اٹک جائیں گے۔ کبھی لقمہ روٹی کا، نرم نرم روٹی کا لقمہ ہمارے حلق میں اٹکتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس وقت سینے سے دل نکل کر وہ قیامت آنے والی ہے، وہ قیامت آنے والی ہے، اس قیامت میں کتنی قیامتیں ہیں، اللہ اکبر! اپنی راتوں کے اندر عیاشی اور آوارگی کے شیش محل تعمیر کرنے والوں، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے کلمے کے تقاضوں کو بھولنے والوں، کوئی زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی گانوں کی غزلوں کی محفل میں جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ یہ قوم دوسروں کو سدھارنے کے لیے آئی تھی، یہ قوم دوسروں کو جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آئی تھی۔ سن لو، اپنی جوانی پر غرور کر کے میرے اللہ کے غضب کو چیلنج دینے والوں، اپنی دولت کے نشے میں گھمنڈ کر کے، گناہ کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ نہیں کر سکتا کوئی اللہ کا عذاب برداشت، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب کا اندازہ کر لو۔ میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں۔ جہنم میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں۔
जिस जहन्नम में पहाड़ पिघलेंगे उस जहन्नम में हमारी हड्डियों का क्या बनेगा। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघलेंगे उस जहन्नम में हमारे इस गोश्त के लोथड़े का क्या बनेगा। क्या हमारा जिस्म पहाड़ से ज्यादा मजबूत है? क्या हमारे जिस्म में पहाड़ से ज्यादा ताकत है? क्या हमारे जिस्म में पहाड़ से ज्यादा कुव्वत है? मेरे भाई, अपने ये खूबसूरत चेहरे क्यों जहन्नम का ईंधन बना रहे हो? अपने इन खूबसूरत चेहरों को क्यों जहन्नम में दाखिल कर रहे हो? अपने इन खूबसूरत चेहरों को क्यों जहन्नम का मुस्तहिक बना रहे हो? अल्लाह अकबर। हजरत काब कहते हैं कि जब जहन्नम दूसरी मर्तबा सांस लेगा और उसकी सांस से जब जहन्नम के शरारे उठेंगे तो लोगों के दिल उनके हलक में अटक जाएंगे। अल्लाह अकबर। और फिर काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो उसके शरारे जब उठेंगे और उसके शरारे ऊपर की तरफ उठेंगे तो काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उस वक्त अवाम तो अवाम, अंबिया की शान ये होगी। काबे अहबार कहते हैं नबियों की शान ये होगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा नबी, इब्राहिम खलील जैसा नबी अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अल्लाह से अर्ज करेंगे मौला आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज तो सिर्फ मैं अपनी जान के लिए अमान तलब करता हूं। ये खलीलुल्लाह की शान होगी। इसको इब्ने हजर लिख रहे हैं अपनी किताब में। ये इब्राहिम खलील की शान होगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख के अल्लाह से अर्ज करेंगे मौला आज इब्राहिम तेरी पनाह मांगता है, अपने जान के लिए अमान तलब करता है। मेरे भाई सोचो, जब अबुल अंबिया इब्राहिम खलील की ये शान होगी तो मेरे और आप जैसे लोगों का वहां क्या ठिकाना, हम जैसे लोगों की क्या हैसियत। उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की? कोई तैयारी नहीं की। गुनाह गुनाह और गुनाह के सिवा कुछ नहीं। काबे अहबार इसी पे बस नहीं करते बल्कि काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं बल्कि जहां इब्राहिम खलील की ये शान होगी अलैहिस्सलाम कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख के अल्लाह से अर्ज करेंगे मौला मैं अपने लिए अमान चाहता हूं, तो वहीं पर मूसा कलीमुल्लाह की शान ये होगी कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने घुटने जमीन पे रखकर कहेंगे ए अल्लाह तूने मुझसे कलाम किया, शर्फ़े हम कलामी मुझे अता किया, मेरे अल्लाह आज मूसा कुछ नहीं मांगता तुझसे, बस मूसा अपने लिए अमान मांगता है, अपने लिए अमान तलब करता है। मौला तूने मूसा को शर्फ़े हम कलामी बख्शा, मूसा तो आज अपने लिए अमान मांगता है। कौन मूसा? जिनके बारे में कुरान कहता है मिन जानिबी तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, मूसा तूर के दाईं तरफ आओ ताकि तुमसे सरगोशी की जा सके, ताकि तुमसे प्यार की बातें की जाए, ताकि तुमसे मोहब्बत की बातें की जाए। वो मूसा जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, वो मूसा जो कलीमुल्लाह है, वो अपने घुटने जमीन पे रख के अर्ज करेंगे मौला आज मैं तुझसे अपनी अमान चाहता हूं। इसी पे बस नहीं, काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन सिर्फ इसी पे बस नहीं होगा, हजरत ईसा कलेमतुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह भी अपने घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे मेरे अल्लाह आज मैं अपनी माँ कमारी बतुल मरियम के लिए कुछ नहीं मांगता बल्कि मैं तो आज अपनी जान की अमान चाहता हूँ। मेरे भाइयों बताओ ना, जहां मासूमों की ये शान होगी उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। अपनी जिंदगी में तो ना नमाज है, ना रमजान शरीफ के रोजे हैं, ना अपने चेहरों पे दाढ़ियां हैं, ना हमारे घरों में दीनी माहौल है। आप जानते हैं, आप कहेंगे हमें तो हुजूर बचा लेंगे ना मौलाना, ये सब होगा हुजूर, बेशक हुजूर बचाएंगे, लेकिन हुजूर का फरमान सुना आपने? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का फरमान गौर से दिल के कानों से सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। आका फरमा रहे जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, बल्कि मजीद फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, बेजार, हुजूर उनसे बेजार हैं। और बल्कि आप हुजूर की बात करते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तो अपने सहाबा से फरमाया करते थे ऐ अबू हुरैरा
بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. اللہ کے رسول صحابہ کو بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر رہے. فرماتے ابو ہریرہ صحابہ میرے آقا فرماتے بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ فرمائے, اللہ کے محبوب فرمائے کہ بے نمازیوں پر آسمان سے لعنت برستی ہے, اس کے باوجود بھی آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے, نماز چھوڑ کر کے جنت میں جائیں گے. سن لو میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک اپنے صحابہ سے کہا, دل کے کانوں سے سنو. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے, اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے. پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے اس کی نہیں یا رسول اللہ. تو آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے, وہ محروم بھی ہے. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر نماز کے معاملات میں تم کلیئر رہے تو تمہارے آگے کے سارے معاملات آسان ہوں گے, اور اگر نماز کے معاملے میں تم پھنس گئے تو تم قیامت کے دن پھنس جاؤ گے. یاد رکھنا ہر امتحان میں انسان کو دوسری اور تیسری مرتبہ کامیاب ہونے کا چانس دیا جاتا ہے, لیکن اللہ کا امتحان ایسا ہے, اللہ کا امتحان ایسا ہے جو دوبارہ اور سہبارہ نہیں ہوگا. وہ امتحان ایک ہی بار ہوگا. اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو, نہ اس سے پہلے اس دنیا میں ہم آئے تھے, نہ اس کے بعد اس دنیا میں آنا نصیب ہوگا. میرے بھائیو اپنے وقت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ کبھی ناچ رہے ہو, کبھی گانے سن رہے ہو, کبھی فلمیں دیکھ رہے ہو, کبھی شراب پی رہے ہو, کبھی نشہ کر رہے ہو. سنو اللہ کے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. ابھی ترکی اور سیریا کے زلزلے سے لوگ کتنا لرزہ برندام ہے. وہ زمین کے اندر دھستی ہوئی بلڈنگوں کی ویڈیو شیئر کرنے والوں, کبھی اپنی آقا کی حدیث یاد کی؟ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ راتوں رات کچھ لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹرکی والے ایسا کرتے تھے یا سیریا والے ایسا کرتے تھے, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اور ابھی بھی کئی ملکوں پر پیشن گوئیوں کی تلوار لٹک رہی ہے. پتہ نہیں کس ملک میں کبھی بھی زلزلہ آ سکتا ہے, لیکن یاد رکھو اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ راتوں رات لوگوں کے مکانات, لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھس جائیں گے. اور صرف زمین میں نہیں دھسیں گے بلکہ جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے. ان کے گھر زمین میں دھس جائیں گے اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مکانات راتوں رات زمین میں دھس جائیں گے اور ان کے چہرے قبر سے اٹھتے وقت سور اور بندر کی طرح ہوں گے, حضور ان کا قصور کیا ہوگا, ان کی غلطی کیا ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ شراب پیتے ہوں گے اور میوزک اور موسیقی سنتے ہوں. وہ شراب پیتے ہوں گے, نشہ کرتے ہوں گے اور میوزک سنتے ہوں گے. شراب اور نشے کی وجہ سے اور میوزک اور گانوں کی وجہ سے ان کے مکانات زمین میں دھس جائیں گے اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے. آپ سے پوچھتا ہوں جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, اس نبی کے کہنے پہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس نبی کے کہنے پر یہ کیوں نہیں بچتے گناہ سے, کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ شادی کے موقع پہ اللہ کو بھول جاتے ہو, شادی کے موقع پہ رسول اللہ کو بھول جاتے ہو. کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جس نبی کی محبت میں موت قبول کرنے کی بات کرتے ہو اس نبی کی محبت میں گناہ کیوں ترک نہیں کرتے؟ جو قوم گناہ نہ چھوڑے وہ قوم اپنی جان کیا دے گی؟
جو قوم نیند نہ چھوڑے وہ قوم جان کیا دے گی؟ جو قوم داڑھی کے چند بال کا بوجھ اپنے چہروں پہ برداشت نہ کر سکے وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ جان کیا دے گی؟ مسلمانوں، دنیا اچھی طرح ہمارے نعروں کو سمجھ چکی ہے کہ اس قوم کے پاس کھوکھلے نعروں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر واقعی دلوں میں محبت ہے تو امتحان لیا جائے گا،